زہار کے معنی کیا ہے، یعنی یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ زہار کے معنی یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی، اپنی زوجہ یا اس کے کسی ایسے عضو کو جو کل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہو، شوہر اپنی بیوی یا اس کے کسی عضو کو جو کل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہو، اسے ایسی عورت سے تشبیہ دے کہ جو اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں اس کے کسی عضو کو ان کے ساتھ تشبیہ دینا کہ جو اس پر حرام ہے، وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے، اگر اپنی بیوی کے کسی عضو کو یا بیوی کو ان کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ تو میری ماں کی مثل ہے، تو میری بہن کی مثل ہے، تو میری خالہ کی مثل ہے، تو میری پھپھو کی مثل ہے، اگر ان کی مثل یا پھر ان کے کسی عضو کی مثل یہ قرار دیتا ہے تو اس سے زہار ثابت ہو جاتا ہے، اس سے زہار ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ شریعت نے منع کیا ہے کہ ایسا جملہ بولنا نہیں جو تمہارے نکاح میں نہیں ہے۔ بیوی کا مقام الگ ہے اور ان کا مقام الگ ہے۔ بیوی کا مقام بیوی کے درجے میں ہونا چاہیے، ماں کا مقام ماں کے درجے میں ہونا چاہیے۔ اب بیوی ماں کے درجے میں نہیں آ سکتی، ماں کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام الگ ہے۔ اب جب ان کے مقام جدا گانا ہے تو پھر ان کو کسی ایسی عورت کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے تشبیہ دے دینا یا کسی عضو کو ان کے ساتھ تشبیہ دے دینا، اس سے زہار ثابت ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تیرا بازو میری ماں کی یا بہن کی یا میری پھپھو کی مثل ہے، میری ماں کی مثل ہے، تیری گردن میری بہن کی مثل ہے، تیری ران میری فلاں یعنی وہ عورت کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہے اس کی مثل ہے۔ اب اگر یہ جملے کہہ دیتا ہے تو اس سے زہار ثابت ہو جائے گا، اس سے زہار ثابت ہو جائے گا۔ لہذا اس طرح کے جملے بولنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اسی طرح زہار اگر کوئی کر بیٹھتا ہے تو اس کی شریعت مطہرہ نے سزا رکھی ہے۔ اب زہار کی سزا کیا ہے؟ زہار کی سزا اس کا کفارہ دینا ہے۔ اب اس کا کفارہ کتنا بنتا ہے یہ بھی سن لیں۔ زہار کرنے والا تب تک اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا جب تک زہار واجب ہونے کے بعد اس کا کفارہ ادا نہ کر دے۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اب ہمارے ہاں تو غلام اور لونڈیوں کو دور نہیں ہے تو اب اس کی صورت نہیں ہو سکتی۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر جو زہار کر بیٹھے وہ پے در پے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اس میں وقفہ بھی نہیں کر سکتا کہ 10 رکھ لیے پھر وقفہ کرے، پھر 10 رکھ لیے 5 رکھ وقفہ کرے۔ مسلسل پے در پے یہ 2 ماہ کے روزے رکھنا اس پر لازم و ضروری ہے۔ اگر روزوں کی استطاعت نہیں رکھتا، اب استطاعت سے مراد طاقت ہے، اتنا لاغر اتنا کمزور ہے، بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا۔ ایک تو یہ کہ صحت مند ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے، جوان ہے روزے رکھ سکتا ہے، تو پھر تو اس سے روزوں کا ہی مطالبہ ہے۔ اگر یہ جوان نہیں ہے، صحت اس قدر کمزور ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ پھر یہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا پھر ہر ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر کی مقدار اس کی مالیت کا دینا، یہ اس پر لازم ضروری ہے جب تک یہ کفارہ ادا نہیں کر لیتا۔ جب تک زہار کا کفارہ ادا نہیں کر لیتا تب تک اس کی زوجہ اس پر حلال نہیں ہے، یعنی یہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق یہ ختم ہے۔ چونکہ اب شریعت نے جس کام سے منع کیا تھا وہ کام کر بیٹھا، اگر یہ کیا ہے تو اس کی سزا رکھی ہے۔ جب تک یہ سزا پوری نہیں ہو جائے گی تب تک یہ آپس میں تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے۔ اگر یہ تعلقات قائم کریں گے تو شریعت کے ہاں یہ مجرم ہے، ان کا فعل یہ کرنا یہ بھی حرام و ناجائز ہوگا جب تک اس کا کفارہ ادا نہیں کر لیتے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا وہ جو تم اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں،
ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے، اور بے شک بری اور نیری جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں زہار کا حکم آیا۔ جب یہ زہار کا حکم آیا ہے تو ہر وہ شخص جو شادی شدہ ہے اس کو اپنے آپ کو ایسے جملوں سے بچانا ہے، ایسے کہنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کے ساتھ زہار ثابت، اگر کوئی خوش طبعی میں کرتا ہے اور بعد میں کہے میں تو مذاق کر رہا تھا، تو بھی اس سے زہار ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غصے میں کہہ دے تو بھی زہار ثابت ہو جاتا ہے۔ تو لہذا وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ بندے کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے،